نے منافق کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں، جس میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بول دے۔ یہ اس چیز پہ اب ہم غور کریں کہ ہم جھوٹ سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے چھوٹے بچے کو بلا رہی تھی، وہ بچہ کھیل رہا تھا تو وہ آ نہیں رہا تھا۔ صحابیہ نے اس بچے کو کہا کہ آپ آ جاؤ بیٹا، میں آپ کو کوئی چیز دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنے لگے کہ کوئی چیز دیتی ہے یا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو اب کچھ دے دینا وگرنہ یہ جھوٹ میں آئے۔ تو اس حد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو رہی ہے، ایک یہ کہ ہم جھوٹ سے بچیں، اب تو ہم جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں کہتے اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ کو گناہ سمجھنے والا تصور ہی ختم ہو رہا ہے۔ دوسری علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اور وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے اور جب کوئی معاہدہ کرے تو غداری کر بیٹھے۔ وعدے کے بارے میں یہ ہے کہ انسان اگر اسے پورا نہ کر سکے، کیونکہ قرآن میں وعدے کو پورا کرنے کی ترغیب ہے، تو اگر وعدہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے تو اس میں وعدہ کریں ہی نہ۔ ہاں اگر آپ کو پورا یقین ہے اور آپ جس وقت وعدہ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اسے پورا کروں گا، آپ کے دل میں کوئی کھوٹ اس طرح کی چیز نہیں ہے، بعد میں کسی غلطی کی وجہ سے کمی کوتاہی ہوئی تو اس کا حکم الگ ہے، لیکن اگر شروع سے نیت یہ ہے کہ نہیں کرنا اور پھر آپ نے وعدہ کر لیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت جب آپ کے پاس کوئی چیز آ جائے تو اس کے ساتھ پھر جو ہے خیانت نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں تو اتنے تک آتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس پیسوں کی تھیلی رکھوائی ہے اور اس کے اوپر جو آپ نے ڈوری باندھی ہے اس کے منہ باندھنے کے لیے وہ پرانی ہو گئی، وہ تبدیل کرنی ہے، وہ بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امانت میں اتنی، اور امانت صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے کسی نے رکھے، آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے آیا ہے اور وہ آپ کو خیر خواہ سمجھ کے آپ سے کوئی اچھا مشورہ لے رہا ہے، اب اسے آپ درست مشورہ نہیں دے رہے تو یہاں بھی آپ خیانت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کا دشمن بھی آیا ہے لیکن وہ آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو اسے مشورہ درست دینا ہے۔ اور آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، اب اگر آپ کو علم ہے تو اسے درست بات بتا دیں، اگر بات کا علم نہیں ہے، مسئلہ نہیں آتا تو کہہ دیں نہیں آتا، اگر غلط بتائیں گے تو یہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی قسم یہ ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو گالیاں دینا شروع کر دے۔ یہ منافق کی چوتھی علامت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس دور میں تو یہ آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ جب لڑائی ہو تو گالیاں دیں۔ آج کل تو ہم بغیر لڑائی کے دیتے ہیں، ہم بغیر کسی وجہ کے مذاق میں گالیاں نکالتے ہیں، جانور کو گالیاں نکال دیتے ہیں، مرغی کوئی اور جانور ہو اس کو گالیاں نکال دیتے ہیں، اور پھر صرف گالیاں نکالتے نہیں ہیں بلکہ اس کو گالی بھی شمار نہیں کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے جنہیں ہماری اصطلاح میں دہریہ کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو مانتے بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام خود چل رہا ہے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ ایک ذات اللہ چلا رہی ہے، تو یہ کیسی بات ہے، ہمیں آپ یہ بات سمجھائیے، ہمیں تو سمجھ آنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود چل رہا ہے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ان کی بات کو وہ یوں سمجھے کہ شاید ہماری بات کو سائڈ پہ کر دیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو ہے وہ خود کٹنے کے بعد اس کے تختے بنے اور اس کے بعد اس سے خود بخود کشتی بن گئی، اور کشتی بننے کے بعد وہ کشتی خود جا کے دریا میں گئی، اور دریا میں جانے کے بعد اس نے سواریوں کو ایک سائڈ سے خود اٹھانا شروع کیا اور دوسری سائڈ پہ لے جاتی، اور پھر ان سے کرایہ بھی وصول کر لیتی اور پھر وہاں کے اٹھا کے ادھر لے آتی۔
یہ سننے کی دیر تھی کہ ان کی ہنسی نکل گئی کہ ہمیں تو لوگوں نے بتایا تھا کہ بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کو الفاظ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ تو بے وقوف نعوذ باللہ انسان ہیں۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود کٹے اور پھر کشتی بنے اور لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں جائے، پھر وہاں سے ادھر آئے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ اگر ایک درخت خود کٹ نہیں سکتا، ایک کشتی کسی بنانے کے بغیر بن نہیں سکتی، اور ایک کشتی کسی ملاح کے بغیر چل نہیں سکتی، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اتنی بڑی دنیا اور یہ اتنی بڑا نظام بغیر کسی بنانے والے کا کے چل رہا ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ سارے دہریے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہوئے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، کہ کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، کوئی لوہا بغیر کسی بنانے والے کے تلوار نہیں بنتا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد، کہ مولوی روم بھی آج مولوی نہ بنتا اگر اس کے پیچھے شمس تبریز کا ہاتھ نہ ہوتا۔ ہر چیز کے بنانے میں کسی نہ کسی کا سے ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس ساری دنیا کے نظام کو اللہ رب العزت نے خود تنہا بنایا، اور کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے، کہ اے انسان تیرے لیے اس نظام کو میں نے بنایا ہے، اور تجھے میں نے نَسُعْبُدُ رَبَّكُمْ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا تیرا کام یہ ہے کہ ہر وقت میری عبادت میں مشغول ہو۔ انہا من ثمرہ، جب کبھی بھی انہیں جنت میں کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں۔ اللہ رب العزت جنت میں پل دیں گے، اور یہ میوے جب انسان آج جو پل ملا ہے، کل جو پل ملے گا وہ اس سے ملتا جلتا نظر آئے گا کہ یار یہ تو وہی فروٹ یا وہی چیز ہے جو ہم نے کل کھائی ہے، لیکن جب اسے کھائے گا تو ذائقہ بدلا ہوگا۔ پرسوں پھر اسی سے ملتی جلتی ایک چیز کھانے کو ملے گی، لیکن پھر وہی خیال ہوگا کہ یار یہ تو پھر وہی چیز آ گئی، لیکن جب کھائے گا تو ذائقہ پھر تیسرے دن ایک اور ذائقہ۔ یہ جنت کے پھلوں کی صفات ہیں کہ اللہ رب العزت ہر دن مزہ اور ذائقہ اس کا تبدیل کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں۔ اللہ رب العزت جہاں یہ دنیا کی بیوی بھی دیں گے وہاں حوریں بھی دیں گے اللہ، اور ان دنیا کی بیویوں کی خوبصورتی حوروں سے بڑھ کے ہوگی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حوریں جو ہیں وہ دنیا کی اس عورت سے پوچھیں گی، کیونکہ یہ جو مرد کی دنیا میں بیوی ہوگی، یہ جو اس کو اللہ رب العزت حوریں عطا کریں گے، یہ ان کی سردار ہوگی، یہ دنیا والی عورت۔ تو وہ حوریں اس عورت سے پوچھیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مشک و عنبر سے بنی ہیں اور آپ مٹی سے بنی ہوئی ہو، لیکن آپ کا حسن و جمال ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ دنیا کی عورتیں اسے کہیں گی کہ یہ تمام جو کمال ہے یہ سارا لصلاتنا و صیامنا، یہ سارا کمال ہماری نمازوں اور ہمارے روزوں کا ہے، چونکہ آپ نے نہ نمازیں پڑھی ہیں نہ روزے رکھے ہیں، بس اسی ناز و نعمت میں آپ پلی ہیں جنت کی۔ ہم نے تو اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانا ہے۔ دنیا میں ہم نمازیں بھی پڑھ کے آئی ہیں اور ہم نے روزے بھی رکھے ہیں۔ یہ ان نمازوں اور روزوں
کا انعام ہے کہ آج ہم آپ سے فضیلت والی ہیں اور آپ سے بڑھ کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ اس ذات نے تمہیں زندہ کیا جب تم مردہ تھے، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں موجود ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور 7 آسمان برابر بنائے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات اور قدرت کے بارے میں یہ مشرکین جو ہیں اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نظام خود چلتا ہے، کہ چلانے والا۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ سارا نظام خود چل رہا ہے، کوئی ذات نہیں ہے اس کو چلانے والی۔ چند دن پہلے بھی ایک دفعہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پیچھے ایک ہاسٹل میں رہتا تھا، وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ یہ بات کہنے لگے۔ جماعت کے کچھ ساتھی آئے تھے تو ان سے بات کی، وہ پروفیسر صاحب انہیں کہنے لگے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ ہے، دکھاؤ کہاں ہے، کہاں ہے اللہ؟ تو حیرانگی سی ہوئی کہ ایک مسلمان ہو کے آج وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا وہ ممکن ہے، یہ سارا نظام خود چل رہا ہے، اس کے پیچھے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ واقعہ پیچھے میں نے ایک بیان کیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ ذات کہ جس کو آپ کہتے ہو کہ موجود ہے، حضرت نے پھر کیسا خوبصورت مثال ان کو دی کہ کیا کشتی بغیر ملاح کے چل سکتی ہے؟ کوئی درخت کٹ کے خود کشتی بن سکتا ہے؟ اگر نہیں بن سکتا تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ اتنا بڑا نظام خود نہیں چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ذات ہے اور کوئی طاقت ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی طرف رہنمائی فرمائی اور اشارہ کیا، اور پھر مثال سے سمجھایا کہ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح کہ تو ایک بے جان چیز ہے، میں نے تجھے زندگی دی ہے۔ خلقنا النطفۃ علقۃ، ایک نطفہ تھا، میں نے تجھے لوتڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر میں نے اس لوتڑے کو گوشت کی شکل دی، گوشت کی ایک بوٹی بنائی۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر میں نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی کی شکل دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی پہ میں نے گوشت چڑھایا۔ ذرا اپنے پچھلے مراحل کو تو ذرا غور کر کے دیکھ، ماں کی پیٹ میں دنیا میں آتی ہی والدین آگے پیچھے بھاگم بھاگ دوڑ رہے ہیں، آپ کی وسائل تلاش کر رہے ہیں، ان سے چند دن بھی آپ کی صحیح حفاظت نہیں ہو پاتی، آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں نے تجھے خوراک دی، کمی نہیں ہونے دی۔ کئی اندھیروں میں نے تیری جو ہے گرمی جتنی تجھے ضرورت تھی اس کا انتظام کیا، کوئی کھڑکی نہیں ہے، انتظام کیا ہے، تجھے گرمی نہیں ہونے دی، اور سردیوں میں بھی تیرا انتظام کیا ہے۔ ماں کی پیٹ میں نے تجھے سکون سے رکھا ہے، کوئی تکلیف تجھے نہیں دی۔ ذرا ان چیزوں پہ غور تو کرو، ایک بے جان چیز سے تجھے میں نے پیدا کیا، 4 ماہ کے بعد اللہ رب العزت روح پھونک دیتے ہیں۔ تو ان مراحل کی طرف اللہ رب العزت نے انسان کی توجہ دلائی کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ایک بے جان چیز سے پیدا کیا،